اب ہم ٹرائی کرتے ہیں. یہ معاملہ اللہ اور عبداللہ کے بیچ میں ہے. اس زمانے میں ایک آدمی کی سزا قتل کا جو دیت تھی وہ 100 اونٹ تھے کہ 100 اونٹ دیت دو اگر کسی کے رشتہ دار کو قتل کر دیا ہے تو جو اس کے قریبی رشتہ دار ہوں گے ان کو کہا جائے گا کہ بھائی اس کے قتل کے بدلے میں ہم دیت دیتے ہیں یہ 100 اونٹ. اگر وہ اس کو مان جاتے ہیں تو وہ بری ہو گیا, اور اگر وہ کہیں گے نہیں ہمیں 100 اونٹ نہیں چاہیے ہمیں اس کی جان چاہیے تو پھر مجبوراً اس کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے. یہ معاملہ اب اللہ اور عبداللہ کے بیچ میں ہو گیا. لہذا انہوں نے کہا ٹرائی کرتے ہیں. ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم 100 اونٹ اس کے بدلے میں دیت میں دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو, قربانی کر دیتے ہیں. اگر وہ قربانی قبول ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے دیت قبول کر لی. اور اگر صبح سے شام تک اللہ نے اس کو قبول نہیں کیا, آگ نہیں آئی, تو ہم سمجھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کی جان ہی مانگ رہا ہے. قربانی کے بدلے میں دیت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نہیں مان رہا ہے, کیونکہ قربانی قبول ہونے کا طریقہ اس وقت تک یہی تھا کہ جو بھی قربانی ہوگی اگر آگ آسمان سے آ جائے اور اس قربانی کو کھا جائے جلا جائے تو سمجھ لو کہ قربانی قبول ہو گئی, اور اگر آگ نہ آئے تو قربانی قبول نہیں ہوئی. 100 اونٹ ذبح کر کے میدان میں ڈال دی اور سارے قریش بیٹھ کر دعائیں کرنے لگے, یا اللہ تو قبول کر لے, عبداللہ کو بچا لے, عبداللہ کو بچا لے. تھوڑی دیر میں دیکھا کہ آسمان سے آگ آئی اور 100 کے 100 اونٹوں کو جلا کر کے اور خوشی کے نغارے بج گئے جناب, خوشیاں ہو گئی, اللہ نے عبداللہ کو بچا لیا. اس کے بدلے میں قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا, مہربانی ہو گئی. اور اس طرح جیسے اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس مینڈھے کو قبول کر لیا, اسی طرح حضرت عبداللہ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان 100 اونٹوں کو قبول کر لیا. اسی لیے حضور فرماتے ہیں کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں, میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں, ایک حضرت عبداللہ اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام. آباء و اجداد ہے نا, میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. خیر آگے نہیں جاتا ہوں, لیکن وہ قربانی پھر اللہ تعالیٰ نے اسی ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ اور حضور علیہ السلام کے بدلے میں وہ قربانی میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے دی اور اس کو پورا کر دیا. بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ یا اللہ میری امت تو گناہگار ہے, اور جب وہ قربانی کریں گے اور ان کی قربانی قبول نہیں ہوگی تو وہ شرمندہ ہو جائیں گے.
کہ آج آپ قربانی کریں اور میدان میں ڈال دیں اور آگ نہ آئے، نہ جلائے اس کو، آدمی شرمندہ ہو جائے گا نا۔ ہر شخص یہی کہے گا پتہ نہیں یار کیسا مال تھا، حرام کا تھا، حلال کا تھا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ تو میری امت کو شرمساری سے بچا لے، یہ شرمندہ نہ ہو، کیونکہ اگر وہی سسٹم رہے گا تو میری امت شرمندہ ہو جائے گی۔ کیوں؟ ان کے پاس تو رشوت کا پیسہ ہوگا، چوری کا پیسہ ہوگا، کم تولنے کا ہوگا، بےایمانی کا ہوگا، ذخیرہ اندوزی کا ہوگا، اس سے یہ قربانی کریں گے اور وہ قربانی قبولیت نہیں رکھے گی تو سب کے سامنے رسوائی ہوگی، شرمندگی ہوگی۔ ہر شخص یہی کہے گا دیکھا اس شخص کے عمل، اللہ نے اس کی قربانی قبول نہیں کی۔ میری امت کا پردہ رکھ لے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ لگائیں آپ کے حضور نے ہمارے لیے کیا 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 اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جب یہ قربانی کریں گے اور خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے میں ان کی قربانی کو قبول کر لوں گا۔ بس شرط یہ ہے کہ یہ خون بہا دے، پہلا قطرہ زمین پر گرے، نہ آگ آئے گی نہ کچھ آئے گا، کچھ نہیں آئے گا۔ بس میرا یہ وعدہ ہے کہ خون کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے میں ان کی قربانی کو قبول کر لوں گا۔ کوئی رسوائی نہیں ہوگی۔ رشوت کا پیسہ تھا، حرام کا پیسہ تھا، حلال کا پیسہ تھا، جو بھی تھا قربانی کر دی، واہ 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 فلانے نے جو قربانی، فلانے نے بھی کیا، فلانے نے بھی کیا، فلانے نے بھی کیا قربانی۔ یہاں ایک بہت باریک نقطہ بھی آ گیا، ذرا آپ اگر غور کریں اس کے اوپر کہ جب اللہ نے یہ وعدہ فرما دیا کہ خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے میں ان کی قربانی کو قبول کر لوں گا، اب یہاں ایک سوال دوسرا آ گیا، بھائی میں قربانی تو میں نے کی ہے، میں نے تو کرپشن بھی کی ہے، میں نے تو اربوں روپیہ بھی کھایا ہے، میں نے تو بینکوں کا پیسہ بھی کھایا ہے، میں نے تو سود پر بھی لین دین کیا ہوا ہے، میں نے تو چوری بھی کی ہے، ہاں میں نے اس میں سے یہ قربانی کی ہے، اسی پیسے میں سے قربانی کی ہے نا۔ مگر نقطہ دیکھیں، باریکی دیکھیں، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ تم نے جو بھی کیا اس قربانی کو تو ہم نے قبول کر لیا، اب جو تم نے دوسرا کرپشن کیا اس کا حساب کتاب کریں گے۔ یعنی کتنی عجیب آپ بات سمجھ رہے ہیں۔ حالانکہ حرام کی چیز پر عبادت نہیں ہو سکتی، اور جس کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ہی حرام کا ہے، وہ بھی قربانی کر رہا ہے، اور اس سے یہ وعدہ بھی کیا جا رہا ہے کہ بچی کہ تم قربانی کر دو، تمہارے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہم تمہاری قربانی کو قبول کر لیں گے۔ تو پھر وہ کرپشن کہاں گئی، وہ بےایمانیاں کہاں گئی، وہ رشوت کہاں گئی، اس کا حساب الگ ہے۔